أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی خیر الانام محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ الطاہرین. اما بعد، قال اللہ عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. معزز حاضرین مجلس، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، سورۃ الجمعہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائیں فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑ کر آؤ. وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس طرح کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کو جمعہ چھوڑنے کے معاملے میں باز آ جانا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کا شمار غافلوں میں ہوگا. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کو عبادت کے لیے ایک دن خاص کر دیا تھا. اس دن وہ لوگ اللہ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، دعا و مناجات کے لیے فارغ ہو جایا کرتے تھے. ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن کو عبادت کا دن، خوشی اور مسرت کا دن قرار دیا ہے. اس دن کو عبادت کے لیے فارغ ہو جانا علماء کرام نے مستحب قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو آدمی جمعے کی نماز کو بغیر کسی سبب کے سستی اور کاہلی سے چھوڑ دیتا ہے، ایسے آدمی کو بہت ہی سخت وعید سناتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ سستی سے جمعے میں حاضری کو چھوڑ دیتے ہیں، جمعے میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو متنبہ ہونا چاہیے، ہوشیار ہو جانا چاہیے. جمعے میں غیر حاضری کی وجہ سے
کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر نہ لگا دیں. جب دلوں پر مہر لگ جائے تو ان کا شمار غافل لوگوں میں سے ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کی نماز میں شرکت کو بہت ہی بڑی فضیلت والی عبادت قرار دیے، تو وہیں اس دن عبادت چھوڑنے یا اس دن جمعے میں حاضری کے معاملے میں کوتاہی کرنے کو بہت ہی خطرناک گناہ قرار دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کے دل پر مہر لگ سکتا ہے. اور بعض احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جمعے کی شرط رکھی. اگر کوئی آدمی 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دیتا ہے تو اس کا شمار غافلوں میں سے ہو جائے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جمعے کو بغیر کسی سبب کے چھوڑنے والوں کے لیے تو بہت سخت وعید سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من ترک الجمعۃ 3 جمع متوالیات، کہ جو آدمی 3 جمعہ برابر چھوڑ دیتا ہے فقد نبذ الاسلام وراء ظہری، کہ اس نے اسلام کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اس کے پاس اسلام کی کوئی اہمیت نہیں. ابو یعلا نے یہ روایت نقل کی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سخت وعید سنایا کرتے تھے، سخت تنبیہ کیا کرتے تھے. تو اسی لیے جمعے میں حاضری واجب ہے. جمعے میں حاضری ہم مردوں کے لیے واجب ہے. اس میں کسی قسم کی کوتاہی کرنا بہت ہی خطرناک انجام رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں حاضر ہونے والوں کو بڑی فضیلتیں سنائی ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں جمعے کے دن کی 35 خصوصیتیں بتائی ہیں. دوسرے دن کے مقابلے میں جمعے کے دن کی تقریباً 35 خصوصیتیں ہیں جو کہ دوسرے دنوں میں نہیں پائی جاتی. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عام جمعے 7 دنوں میں، ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کی حیثیت رمضان کی ہے. جس طرح 12 مہینوں میں رمضان کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح 7 دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت حاصل ہے. اور جس طرح رمضان کے مہینے میں شب قدر کو جو فضیلت حاصل ہے، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرتے ہیں، اس گھڑی کو وہی فضیلت حاصل ہے جو رمضان میں شب قدر کو حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھے انداز سے وضو کیا، ثم اتى الجمعہ، وضو کر کے جمعے میں حاضری دی، فاستمع، غور سے خطیب کو سنا، وانصت، اور خاموش بیٹھ کر سنا، بیکار قسم کی باتیں نہیں کیا، بیکار قسم کے کام نہیں کیے، غور سے خطیب کو سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر اللہ له، غفر له ما بینہ وبین، کہ اللہ تبارک و تعالی جمعے میں حاضری کی بدولت اس کے 1 ہفتے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور مزید 3 دن کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. جمعے میں حاضری کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بکر من اغتسل یوم الجمعۃ، جو آدمی جمعے کے دن غسل کریں، وغسل، اور غسل کروائیں، وبکر وابتکر، اور دن کے اول حصے میں جمعے میں حاضر ہو جائیں، وابتکر، اور جلدی حاضر ہو جائیں، ودنا واستمع وانصت، امام سے خطیب سے قریب ہوا، واستمع، اور خطیب کو غور سے سنا اور خاموش بیٹھا رہا، کان له بكل خطوة يخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کر کے جلدی حاضر ہو جائیں، خطیب سے قریب ہو کر بیٹھے اور خطیب کو غور سے سنے، تو گھر سے مسجد تک پہنچنے میں جتنے قدم اس نے رکھے ہیں اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال روزہ اور 1 سال رات میں قیام کرنے کا ثواب اسے دیا جائے گا. اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے مسجد تک آنے میں اسے 100 قدم کی ضرورت ہوتی ہے تو سمجھیں کہ جمعے کے دن 100 سال روزے رکھنے
ہر قدم کے بدلے 1 سال روزہ، اور ہر قدم کے بدلے 1 سال قیام کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ اور اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ شریعت میں کسی نیکی پر سب سے زیادہ فضیلت، کسی نیکی پر سب سے زیادہ ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہو تو اس حدیث میں 1 قدم کے بدلے 1 سال روزہ اور 1 سال قیام کا بدلہ۔ اس حدیث میں جو بدلہ اور جو فضیلت بتائی گئی ہے، جو نیکی بتائی گئی ہے، کسی اور نیکی کے معاملے میں اتنی فضیلت نہیں بتائی گئی۔ تو اسی لیے جمعے میں حاضری یہ معمولی نیکی نہیں، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم امت مسلمہ کو ملنے والی بہت بڑی نیکی اور اللہ کی طرف سے ملنے والا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی فضیلت مل چکی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس ثواب کو، اس نیکی کو پانے کے لیے جلدی آنا چاہیے۔ اس نیکی کو پانے کے معاملے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اس معاملے میں کوتاہی مناسب نہیں، ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی فضیلتیں سناتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المحجر الی الجمعۃ کالمہدی بدنہ، کہ جو جمعے میں حاضری کے لیے اول وقت میں آئے گا، صبح سویرے آ جائے گا، اسے اللہ تبارک و تعالی اونٹ کے صدقہ کا ثواب دیں گے۔ اسی طرح وقت کے گزرتے گزرتے پھر اس کے بعد ایک گائے کے صدقے کا ثواب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بکری کے صدقے کا ثواب، پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بطخ کے، پھر اس کے بعد مرغی یا اس کے بعد انڈے کے صدقے کا ثواب اسے عطا فرمائیں گے۔ جو آدمی جس قدر جلدی آئے گا اسے اسی قدر صدقے کا ثواب ملے گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے میں حاضری خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنا واجب ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، مردوں کے لیے۔ اس سے جس قدر پہلے آئیں گے اسی قدر ثواب کے زیادہ مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے آفرز ہمارے لیے رکھے ہیں، ہم کیا ان نیکیوں کو، ان ثواب کو پانے کے لیے کوشش نہیں کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنے احسانات ہم کو ملے ہیں، اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں جلد آئیں گے تو وقت کی فضیلت کی ملنے کی وجہ سے ثواب میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس معاملے میں کوتاہی بہت ہی خطرناک انجام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود نماز کے معاملے میں، جمعے میں حاضری کے معاملے میں سستی کرتا ہے تو یہ اس کے غفلت کی وجہ سے ہے۔ ایسے آدمی کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، اور یہ کسی کے دل پر مہر لگ جانا بہت ہی بڑی سزا ہے۔ قرآن مجید میں اور ہمارے شریعت میں بہت ہی کم ایسے گناہ ہیں جس کی سزا یہ سنائی گئی کہ اس کے بدلے ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر لگنے کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں نیکی کا جذبہ، نیکی کا شوق، نیکی کی خواہش، تمنا پیدا نہیں ہوگی۔ ایسے آدمی کا دل مردہ ہو جائے گا، ایسے آدمی نیکیوں میں آگے بڑھنے کے بجائے ایسے آدمی کو گناہوں میں مزہ ملنے لگے گا۔ شیطان ایسے آدمی کے دل پر سوار ہو جاتا ہے، شیطان کا قبضہ ایسے دل پر ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کے دل پر مہر لگ جائے، کتنی بڑی سزا ہے، کتنا خطرناک سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے۔ جس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو فضیلت بتائی ہے، اس دن بعض ایسی نیکیاں بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نیکیوں میں پابندی کے ساتھ شریک ہونے، آگے بڑھنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ جمعے کے دن بہت ساری عبادتیں، ہر عبادت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ خاص طور پر بعض ایسی عبادتیں، بعض نیکیاں ہیں جس کا ہمیں جمعے کے دن اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ جس نیکی اور جس ثواب یا جس عبادت کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سال بھر مستحب ہے۔ ہر وقت، ہر جگہ، ہر زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا مستحب عمل ہے، بہت ہی زیادہ نیکی والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ،
کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے 10 رحمتیں اس پر نازل کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بے شمار فضیلتیں، بے شمار ثواب اور بے شمار نیکیاں دوسری احادیث میں بتائی گئی ہیں۔ جمعے کے دن درود بھیجنے کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کا یہ دن ہفتے میں سب سے افضل دن ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کہ تمہارے درود مجھ پر ڈائریکٹ پیش کیے جاتے ہیں۔ جو آدمی جمعے کے دن درود بھیجے گا، درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ بلا واسطہ پیش کیے جاتے ہیں۔ عام دنوں میں خاص فرشتے ہوتے ہیں جو درود کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں، لیکن جمعے کے دن ڈائریکٹ پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن درود بھیجنے کی فضیلت کیوں بڑھ جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس کی حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس طرح جمعے کا دن سید الانام ایام ہے، سید الایام یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کا دن سب سے افضل دن ہے، اور انسانوں میں سب سے بہتر آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سب سے افضل دن میں سب سے افضل انسان پر درود بھیجنے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کی خصوصیت بھی زیادہ ہے۔ تو اسی لیے درود کثرت سے بھیجنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتا ہے، تو اس اندازے کو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں کتنی مرتبہ درود بھیجتا ہے، یہ اندازہ لگائے۔ جس قدر زیادہ بھیجے گا وہ اسی قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا۔ زبان سے دعویٰ تو کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہم کوتا رہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح اس دن جو عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت سورہ کہف کی تلاوت۔ سورہ کہف کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 جمعے کے درمیان روشنی پیدا کر دیتے ہیں، اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اب روشنی کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے گمراہ ہونے سے اور ضلالت میں پڑنے سے اس کی حفاظت کریں گے۔ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور سورہ کہف کی تلاوت کے تعلق سے اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اس کے شروع کی 10 آیتیں یاد کرے یا اس کو پڑھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا، اور دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ جمعے کے دن کی ایک اہم عبادت وہ ہے دعا۔ دعا کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت بھی ہے کہ بندہ اس وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے دعا کریں، وهو قائم یصلی یسأل اللہ الا اعطاہ ایاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھڑی میں جو بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور اس کی تمناؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل کرتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں وقال بیدہ یقللها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جو وقت ہے بہت ہی مختصر وقت، یہ جو وقت ہے بہت ہی مختصر وقت ہے۔ اب وہ وقت کون سا وقت ہے؟ اس معاملے میں علماء کرام کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ وقت امام کے منبر پر چڑھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ عصر کے بعد سے، جمعے کے دن کے عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی اذان تک یہ وقت رہتا ہے۔ سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جب کب جمعے کے دن
عصر کی نماز سے فارغ ہو جاتے، کسی سے بات چیت نہیں کرتے، دعا کے لیے اپنے آپ کو فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ مشہور تابعی سعید بن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ جمعے کے دن عصر کے نماز سے فارغ ہو جاتے، کسی سے بات نہیں کیا کرتے، صرف دعا میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ ایک اور سلف صالحین میں سے ایک اور ہیں، ان کا نام مفضل ابن فضالہ کے نام سے آتا ہے، کہتے ہیں کہ جمعے کے دن نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے کسی کنارے پر بیٹھ جاتے، مسجد کے کسی کنارے پر بیٹھ کر برابر سورج غروب ہونے تک مسلسل دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائے رکھتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ اس وقت جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں، اور جو بھی آدمی دعا کرتا ہے اس کی سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد یا جو گھڑی ہوتی ہے اس گھڑی میں اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ ہمیں بھی جمعے کے دن یہ جو گھڑی جو بتائی گئی ہے، وقت ہے، اس میں کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آنے والے جمعے کا دن رمضان کا دن ہے، رمضان کا جمعہ ہے، رمضان کے جمعے میں فضیلتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ رمضان کی وجہ سے وقت کی فضیلت ہے اور جمعے کی فضیلت ہے، اور رمضان میں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور روزے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے اس وقت کی دعا اور بھی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو رمضان کے جمعوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی قدر کیجیے، زیادہ سے زیادہ عبادت میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جمعے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتیں یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن غسل کرنے کو سنت قرار دیا۔ جمعے کے دن غسل کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا اور اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آنا، یہ جمعے کے آداب میں سے ہیں۔ اور اسی طرح جمعے کے آداب اور سنتوں میں سے ایک اہم سنت، اس کا تعلق امام سے ہے کہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ مکمل اور دوسری رکعت میں سورہ دہر مکمل پڑھنا چاہیے۔ یہ جمعے کے دن کی فضیلتیں ہیں۔ جمعے کے دن کے تعلق سے بہت سارے احباب سوال کرتے ہیں کہ جمعے سے پہلے کتنی رکعت سنت ہیں اور جمعے کے بعد کتنی رکعت سنت ہیں، یہ عام طور پر سوالات آتے رہتے ہیں، تو اسی لیے اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دیں۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ جمعے کی نماز ایک مستقل نماز ہے، جمعے کی نماز مستقل نماز ہے، یہ ظہر کا بدل نہیں ہے، ظہر کا بدل نہیں، البتہ ظہر اس کا بدل، اگر کسی کی جمعے کی نماز چھوٹ جائے تو وہ ظہر نماز پڑھے گا، لیکن جمعہ ظہر کا بدل نہیں ہے، جمعہ اپنی مستقل نماز ہے۔ جس طرح ظہر نماز سے پہلے ہر روز سنت مؤکدہ ہے، اس طرح جمعے کے لیے کوئی خاص سنت نہیں ہے۔ آدمی جیسے ہی مسجد میں پہنچے، جتنی چاہیں دو دو رکعت کر کے وہ پڑھتا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ثم يخرج، اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جب آدمی غسل کرتا ہے، غسل کر کے اور اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد فلا يفرق بين اثنين، کہ دو آدمی کے درمیان الگ نہیں کر، دو آدمیوں کو الگ نہیں کرتا، مطلب یہ کہ پہلے مرحلے میں آنے والا ہوتا ہے، پہلے مرحلے میں آنے والے ہوتے ہیں۔ عام طور پر جمعے میں بعض لوگ اخیر سے آتے ہیں، لوگوں کے کندھوں کو پلانتے ہوئے اول صف، پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ آدمی، اسے ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی کے کندھے کو پھلان کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ اول مرحلے میں آنے والا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم يصلي ما كتب له، پھر وہ جس قدر چاہیں نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعے سے پہلے وہ مسجد میں پہنچ کر جتنی نماز چاہیں وہ پڑھیں۔ تو اسی لیے جب کبھی جس قدر جلدی آ جائیں، جتنی چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، جب تک جتنا من چاہیں پڑھ سکتے ہیں، دو دو رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جمعے کے نماز سے پہلے کی سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ نہیں، عام نفل نماز، عام نفل نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ خطبے کے شروع کے بعد پہنچے، اس کے لیے کوئی نفل نہیں ہے، اسے دو رکعت پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اسے تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی مسجد میں پہنچے
تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت بالکل مختصر انداز میں پڑھ کر واجبات پر اکتفا کرتے ہوئے 2 رکعت پڑھ کر خطبہ سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے. ٹھیک ہے. جمعے کی نماز کے بعد کتنی سنتیں ہیں؟ جمعے کی نماز کے بعد 2 حدیثیں آتی ہیں. ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کان لا یصلی بعد الجمعۃ حتی ینصرف فیصلی رکعتین. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر نماز نہیں پڑھتے تھے، چلے جاتے اپنے گھر تشریف لے جاتے اور وہاں 2 رکعت پڑھا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث. اس میں فرماتے ہیں اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها 4، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعے کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ 4 رکعت نماز پڑھیں. دونوں حدیثیں صحیح ہیں. تو اسی لیے بعض علماء کرام نے کہا کہ جمعے کے بعد 2 رکعت سنت ہے. بعض علماء کرام نے کہا کہ جمعے کے بعد 4 رکعتیں ہیں. بعض علماء کرام نے شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے ان دونوں حدیثوں کو، چونکہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، دونوں حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بندہ مسجد میں پڑھیں تو اسے چاہیے کہ مسجد میں 4 رکعت پڑھے، 2 کر کے 4 پڑھیں. اگر وہ گھر میں جا کر پڑھنا چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں فرض نماز پڑھا کرتے تھے، نوافل گھر میں پڑھنے کو زیادہ خواہش کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر کوئی آدمی گھر میں پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہاں 2 رکعت پڑھے. اس معاملے میں دونوں کی گنجائش ہے، چاہیں تو 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں. دونوں حدیثوں پر کبھی اس حدیث پر عمل کر لے، کبھی اس حدیث پر عمل کر لے، چونکہ دونوں حدیثیں ثابت ہیں. دونوں حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بعض علماء کرام نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ 6 رکعت پڑھ لے تاکہ دونوں حدیثوں پر ایک ساتھ عمل ہو جائے. تو بہرحال اس معاملے میں گنجائش ہے، تو کبھی 2 رکعت پڑھیں. اگر مسجد میں پڑھتے ہیں دو کر کے، مسجد میں 2 کر کے 4 رکعت پڑھیں. گھر جا کر اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی سنتیں ثابت ہیں. جمعے کے تعلق سے، جمعے کے احکام اور آداب کے تعلق سے یہ مجمل اور چند اہم باتیں تھیں. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں جمعے کی اہمیت پیدا کرے، اس کے لیے دعا کریں. ہر آدمی جمعہ پاتا ہے لیکن جمعے کی اہمیت دینے والے بہت کم ہیں. ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جمعے کا دن چھٹی کا دن ہے. چھٹی تو کرتے ہیں لیکن چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ علماء کرام نے، جو ہمارے مسلمانوں میں جو چلا آ رہا ہے، مدارس، مدرسے، بہت سارے مدرسے چھٹی دی جاتی ہے. وہ کس وجہ سے دی جاتی ہے؟ تاکہ لوگ عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. سمجھتے ہیں کہ عبادت سے بھی چھٹی ہے، اور اسی لیے خطبے میں بھی آتے ہیں تو بالکل آخر میں آتے ہیں. اگر کوئی آدمی آخر میں آنے کو معمول بنا لے، آپ وہ حدیث یاد رکھ رہے ہوں گے کہ جیسے ہی امام منبر پر چڑھتے ہیں، فرشتے نامہ اعمال کو رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. جو امام کے منبر پر چڑھنے کے بعد آئے اس کا شمار خطبے میں، جمعے میں شریک ہونے والوں میں سے نہیں. ہو سکتا ہے کہ آدمی جمعے میں تو حاضر ہوتا ہو لیکن تاخیر سے آنے کی وجہ سے اس وعید میں آ جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی 3 جمعے لگاتار بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، ایسے آدمی کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی، ایسے آدمی کے دل پر اللہ تعالی مہر لگا دیتے ہیں. تو جو وعید ہے بہت سخت ہے، بہت خطرناک سزا سنائی گئی ہے. اسے ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت پکڑ کی وعید سنائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جمعے کی اہمیت، جمعے کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کے جو بھی آداب ہیں ان آداب کو بجا لانے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. جمعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادتیں انجام دیا کرتے تھے ان عبادتوں کو انجام دینے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جب تک زندگی عطا فرمائے عبادت میں، بندگی میں، ریاضت میں آگے بڑھنے والا بنا کر زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو عبادت کے معاملے میں کوتاہی سے دور رکھے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.